سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی قدردانیوں کا اندازہ ہی صحیح طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سچی بات ہے کہ ہم بہت بے قدرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر نعمتوں کی قدر نہیں کر سکتے۔ اتنے بے قدرے ہیں کہ ہم جو ہے کسی نعمت کی بھی قدر صحیح طرح نہیں کر پاتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ مگر ہم تو کسی نعمت کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت تو گھٹ جاتے ہیں مگر ہماری زبان اس کا شکر ادا کر کے نہیں گھٹتی، اس لیے کہ ہم بے قدرے جو بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ سچی بات تو یہ ہے، اللہ کی قدر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے آیت میں قسم اٹھا کر کہا کہ تمہیں میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ جب یہ آیتیں اتری تو ایک صحابی جو بکریاں چراتے تھے اور سارا دن باہر جنگل میں گزارتے تھے، شام واپس آتے، صحابہ سے پوچھتے کوئی آیت اتری ہو تو بتا دیجئے۔ چنانچہ ایک دن وہ آئے، پوچھا انہوں نے کہ کوئی نئی آیت اتری، بتایا گیا کہ یہ آیت اتری۔ جب انہوں نے وہ آیت پڑھی جس پہ قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، تو ان کو غصہ آ گیا۔ غصے میں کہنے لگے، وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے مالک کو قسم کھانی پڑی؟ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے، ان کو اللہ سے کتنا اعتماد تھا۔ فرمانے لگے، ارے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے مولا کو قسم کھانی پڑی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی نعمتیں دی، ہم پھر بھی قدر نہیں کرتے۔ پروردگار کو کہنا پڑا، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم نے تو نبی علیہ السلام کی بھی قدر نہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ توجہ فرمائیے، گھر میں اگر 2 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، ماں چھوٹے بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ بڑے ہو کر نبی کی سنتوں کو توڑتا ہے، ماں ٹپتے مت نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی سنت کی اتنی قدر بھی نہ کی جتنی 1 روپے کے گلاس کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم نے محبوب کی سنتوں کی کیا قدریں کی؟ آج اپنے گھروں کو دیکھو، گلی کوچہ بازار کو دیکھو، نبی علیہ السلام کی سنتیں جگہ جگہ پر ذبح ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے گھر ہمارے محبوب کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکے ہیں۔ کون ہے جو اس پر تڑپتی ہو، روتی ہو، اللہ میرے گھر میں تیرے محبوب کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ ہم ٹپتے مت نہیں ہوتے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ٹوٹتا دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے تو نہ اللہ کی قدر کی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہ نبی علیہ السلام کی قدر کی۔ اسی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا حسرتن علی العباد، بندوں پر حسرت ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی ایسے رسول نہیں آئے کہ انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پہلے وقتوں میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کے لوگ اور پہلے لوگ ذہنیت میں ایک ہی جیسے ہیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بے قدرے نہ بنے، قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے تو ایک دوسرے کی قدر بھی نہیں کرتے۔ آج ایسا وقت آ گیا، اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ ماں باپ ساری زندگی جتن کاٹتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے بچہ، ماں کیسی ہے بیٹے، میں تیرے لیے ایک نیک شریف عالمہ بچی ڈھونڈتی ہوں تاکہ تیرا نکاح کر دوں، مگر بیٹا جواب دے دیتا ہے، امی نہیں، مجھے تو فلاں لڑکی پسند ہے اور وہ صحیح مسلمان بھی نہیں ہوتی۔ اب اس کو اپنی پسند اتنی اچھی لگتی ہے، پورے گھر کا لحاظ نہیں رکھتا، کسی کا خیال نہیں کرتا، وہ کام کر دیتا ہے، گھر کے لوگ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو آج تو اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، نوجوان اپنی ماں کو جو ہے
ملنا بھول جاتے ہیں، چہرہ دکھانا بھول جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک عورت نے فون کیا، بیچاری رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا، اچھی تعلیم دلوائی، شادی اس کی پسند کی کر دی اور وہ اپنے گھر الگ لے کر اس میں رہنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا تھوڑے دنوں بعد ملنے تو آ جایا کرو۔ چنانچہ وہ تھوڑے دنوں بعد کبھی آ جاتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ 2 مہینے نہ آیا، میں نے فون کر کے آج کہا بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، میرا دل اداس ہوتا ہے، ذرا آ کے مجھے چہرہ تو دکھا جاؤ۔ آگے سے وہ بکواس کرنے لگا، کہنے لگا کہ دوبارہ فون کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے اپنی لائف انجوائے کی، اب مجھے اپنی لائف انجوائے کرنے دیں۔ میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا خبردار پھر فون نہ کرنا، میرے لیے تم ایک بچ کی مانند ہو۔ تو اپنی ماں سے وہ کتیا طلب کہنے لگا۔ اب سوچو اس نے اپنے ماں باپ کی کیا قدر کی، جس ماں کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ شریعت نے کہا اگر کوئی بچہ اپنی محبت سے عقیدت سے ماں کے چہرے پر نظر اٹھائے گا، ہر نظر کے بدلے اللہ اس کو حج یا عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ اس ہستی کو یہ آج اگر کتیا کہہ رہا ہے تو سوچئے یہ کتنا بے قدرہ انسان ہے، اس کے اور جانوروں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ تو آج کی اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، آج بیوی خاوند کی قدر نہیں کرتی، خاوند بیوی کی قدر نہیں کرتا۔ دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہے، زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اندر خانے سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے، لوگوں کی نظر میں میاں بیوی ہوتے ہیں، دل میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب سوچئے جب زندگی ہوتی ہے ایک دوسرے کے عیب چننے سے فرصت نہیں ہوتی، خاوند دیر سے گھر آتا ہے، بیوی قربانیاں دیتی ہے، خاوند خیال نہیں کرتا، خاوند قربانیاں دیتا ہے، بیوی خیال نہیں کرتی، دونوں ایک دوسرے کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جب ان میں سے ایک دنیا سے مر جاتا ہے پھر قدر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو میاں بیوی لڑتے رہتے تھے، خاوند فوت ہو گیا، اب بیوی بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آخر میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے سایہ دیا ہوا تھا، کوئی مجھ پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتا تھا، میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اب اسے خاوند کی اچھائیاں یاد آنے لگ گئیں۔ اسی طرح ایک خاوند بیوی کی ناقدری کرتا تھا، اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے پہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ عورت فوت ہو گئی بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میرے بچوں کی ماں تھی، مجھے گھر کی طرف سے فکر نہیں تھی، میں دیر سویر سے آتا میرے بچے گھر میں محفوظ ہوتے تھے، بڑی اچھی تھی چلی گئی، اب اس کی اچھائیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ ارے مرنے کے بعد اچھائیاں نہیں سوچا کرتے، جب زندہ ہو انسان اس کی اچھائیوں کی قدر اس وقت کی جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی قدردانی کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو، اس کی زندگی میں اس کی قدردانی کر لو، بلکہ اکثر اوقات جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو انسان کو اس وقت قدر آتی ہے۔ ایک نوجوان ایک جو ہے وہ آدمی کو دیکھا، عمر 60 سال کے قریب تھی، مسجد میں بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب جوانی تھی تو میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، اب شوگر کا مریض ہوا اور حتیٰ کہ میری بینائی چلی گئی، عمر 60 سال ہے، بینائی سے محروم ہوں، اب سوچ رہا ہوں کاش میں نے قرآن پہلے پڑھا ہوتا، کچھ قرآن کا حصہ یاد کیا ہوتا تو اب میں بیٹھ کر قرآن ہی پڑھ لیتا، مگر میں تو کچھ بھی نہیں یاد کر سکا۔ اب قدر آئی کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت تھی، جب یہ نعمت ملی ہوئی تھی غیر محرم کو دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، للچائی نظریں عورتوں کے چہروں پہ پڑتی تھی، کتے کی طرح دل کے اندر لالچ تھا، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اس وقت اس کو احساس نہیں تھا آخر یہ بھی تو کسی کی عزت ہے جو جا رہی ہے، اس وقت حالت ایسی تھی۔ آج جب وہ بینائی چھن گئی اب مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، کاش کہ میں نے تلاوت کرنے کے قابل ہوتا۔ اور واقعی ہم بھی سوچیں ہم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، آج اگر ہم سے بینائی چھین لی جائے ہم تو قرآن کے پڑھنے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیتا۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہے،